حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 8 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ حضرت محب طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، اس کے اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ اور آپ کو ایک شرف اور بھی نصیب ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ بہت بڑا مقام اور بہت بڑا شرف نصیب ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب قریش قحط میں مبتلا ہوا تو ابو طالب کی اولاد بہت زیادہ تھی، کثیر العیال تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے چچا عباس، آپ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حامی بھر لی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو طالب کا بوجھ کم ہو جائے گا، اس پر بوجھ بہت زیادہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ چنانچہ اسی طرح کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئے، تو ابو طالب پر بوجھ کم ہوا۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے کہ علی، آپ کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے۔ یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام سے عداوت دشمنی کرنے لگے، اور مریم علیہ السلام آپ کی والدہ اس پر بہتان لگانے لگے، تہمت لگانے لگے، اور نصارہ جو تھے یہود عیسائی وہ اتنی محبت کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اسی طرح خوارج آپ سے عداوت دشمنی کر رہے ہیں، اور رافضی جو ہے وہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کو مشکل کشا مانیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا رتبہ ہے۔ غزوہ تبوک میں جب جنگ کے لیے تیاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ جنگ میں ہمارے ساتھ نہ جائیں، آپ مدینہ میں رہیں، عورتوں اور بچوں کا خیال کریں، ان کی نگرانی کریں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے اپنے ساتھ لے چلیں تو بہت بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، ابھی آپ خوش نہیں ہیں، میں آپ کو اپنا نائب مقرر کر رہا ہوں مدینہ میں۔ اس کی مثال دی ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے چلا کاٹنے کے لیے، تو ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرمایا کچھ دنوں کے لیے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ تبوک میں کچھ دنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نائب مقرر فرمایا۔ تو شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نائب مقرر فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق ہے خلیفہ اول، خلیفہ اول کے حقدار ہے۔ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے نائب مقرر فرمایا ہو، بلکہ کچھ وقت کے لیے نائب مقرر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دفعہ نماز کی ذمہ داری دوسرے صحابہ اکرام کو سونپی۔ اس میں سے پہلا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت جلیل القدر صحابی ہے، اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں۔
ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم فرمایا. وہاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم نہیں دیا کہ آپ نماز پڑھائیں. ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، بہت اللہ پاک کے قریب تھے، اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہر وقت رہتا تھا. حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگل میں گیا. رستے میں ایک قبرستان آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے تنہائی والو، اے بے سہارا لوگو، اے مقبرہ والو، اے وحشت والو، اے تنہائی والو، کچھ حال سناؤ، کچھ نئی تازی سناؤ. آپ کے جانے کے بعد مال تقسیم ہوئے، اولاد یتیم ہوئے، اور بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی. آپ سنائیں، کوئی حال احوال سنائیں. پھر حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے کمیل، اگر ان کو بولنے کی اجازت ہوتی یہ ایک ہی بات کرتے کہ تقوی اختیار کرو. اے مسلمانوں، اے لوگوں، تقوی اختیار کرو. تقوی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے تقوی کا. اللہ کے نزدیک اس کی بہت بڑی قدر ہے. تقوی انسان کو آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے. تقوی سے اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. تقوی اتنی بڑی چیز ہے. اللہ پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.